بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں آپ تمام معزز اور محترم خواتین و حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات ان تاریخی اور اسلامی سچے واقعات کو سننے کے لیے نکالے، اور میں ان پیارے سے بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو اپنے والدین کے ہمراہ ان واقعات کو سن رہے ہیں۔ اور میں آپ سے ایک اور بھی درخواست کرتی ہوں کہ ان واقعات کے لیے آپ کا لائک اور آپ کے کمنٹ میرے لیے بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اچھا جی، آج ہم جن ہستی کا ذکر کریں گے، مبارک ہستی وہ ہیں جن کی آواز ساتواں آسمانوں کو چیرتی ہوئی اور شیلائی تک جا پہنچی، اور وہ عظیم ہستی ایک خاتون محترم ہے جن کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ قرآن مجید کے 88ویں پارے کی سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات جو ہیں وہ اسی واقعہ کے بارے میں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کوئی خانگی جھگڑا ہوا، اور کوئی ایسی تکرار بڑھی کہ حضرت اوس جو تھے ان کے شوہر محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اب غصے میں ان کو اپنی ماں کہہ دیا۔ اس زمانے میں ماں کہنے کا مطلب تھا کہ وہ عورت ان پر حرام ہو گئی، اور یہ طلاق کا ایک طریقہ تھا، عرب میں یہی طریقہ رائج تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سن کر ان پر تو بجلی گر گئی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا جو ہنستا کھیلتا گھر ہے، ان کے پیارے پیارے بچے ہیں، یہ اچانک ان کے گھر پہ ان کے نشیمن پہ کیسی ایک آفت ہے جو ان پہ ٹوٹ پڑی ہے۔ وہ روتی تڑپتی ہوئی دربار نبوی میں اپنے بچے لیے حاضر ہو گئی، اور اس حالت میں تھی کہ ان کے پاؤں میں جو تھی جوتی نہیں تھی، اور وہ زخمی ہو چکے تھے، لیکن انہیں اس کا وہ زخم اور وہ درد بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہ روتی اور چیختی ہوئی اور اپنے بچوں کے انگلیاں تھامے وہ دربار نبی میں جب حاضر ہوئیں تو تمام صحابہ جو تھے وہ ٹھٹک کر چپ ہو گئے، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ نے ان سے پوچھا، خولہ بیٹی کیا ہوا، خیریت ہے؟ تب وہ رو رو کر وہ چیخ کر انہوں نے کہنا شروع بتائے اپنی جو ان کی حالت تھی کہ کس طرح ان کے شوہر نے اچانک ان کو اپنی ماں کہہ دیا، اور ماں کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ان پر حرام ہو چکی ہیں۔ آپ بھی بہت پریشان ہوئے، اور صحابہ نے بھی سن کر اپنے سر جھکا لیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا، فرمایا، خولہ آپ کو اب صبر کرنا پڑے گا، آپ کے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ تڑپ کر روتے بولی، میرے بچے ہیں، میرے بچوں سے ان کا چھت چلا گیا، اور ان کے جو نوالے چلے گئے، اور نہ ان کے کھانے کا بندوبست ہے، نہ ان کے رہائش کا کوئی بندوبست ہے، میرے والدین وفات پا چکے ہیں، میں اپنے بچوں کو لے کر کدھر جاؤں گی، میں در بدر ہو جاؤں گی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اور اگر بچوں کو اپنے والد کے پاس چھوڑوں گی تو یہ ستیلی ماں کے ظلم و ستم کا شکار ہوں گے، میری اس زندگی سے تو بہتر ہے کہ مجھے موت آ جاتی۔ خولہ نے اسی وقت آسمان کی طرف اپنی باہیں پھیلا دیں اور پکار کر کہنے لگی، اے مالک، اے خالق، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، میری داد رسی فرما، میرے غم سے نکلنے کی کوئی سبیل بنا، رحم فرما، میں اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، میں اس کے سوا کوئی دوسری شادی اور دوسرا شوہر نہیں دیکھنا چاہتی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش تک پہنچ گئی، اور اسی لمحے ہمارے پیارے نبی محترم پر وحی نازل ہو گئی، جس کے الفاظ سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 میں جو تھیں وہ الفاظ ادا ہوئے، اور وہ الفاظ یہ تھے جس کا ترجمہ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی، اور اللہ کے سامنے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ عظیم و برتر آپ دونوں کے بیچ ہونے والی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہی رکوع آگے چلتا ہے اور حکم ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار یعنی ماں کہہ بیٹھے، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے انہوں نے جنم لیا، یہ نامعقول اور جھوٹی بات جو کرتے ہیں، بے شک اللہ ایسی لغویات کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کا کفارہ یہ ہے، ایک غلام کو آزاد کرو، یا 2 ماہ کے روزے رکھو، یا 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے۔
جس کا رسول پاک نے جو حضرت کھولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری سے آگاہ گیا تو وہ روتے ہوئے سجدہ شکر میں زمین پر گر گئیں، اور ان کے شوہر جو سین نبی کے کونے میں پریشان کھڑے تھے اور فیصلے کے منتظر تھے، وہ بھی سجدہ شکر میں گر گئے۔ حضرت کھولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ صحابیات میں بلند ہو چکا تھا، آپ کی عظمت کا ذکر کیا جاتا تھا، جہاں بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ ایسی صحابی ہیں جن کے لیے فوری طور پہ اللہ کا حکم نازل ہوا اور ان کے لیے خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ فرماتے، یہ ہیں وہ خوش نصیب صحابیہ جن کی فریاد ساتوں آسمانوں پر سنی گئی اور جن کے لیے یہ آیات اتاری گئیں۔ سورۃ المجادلہ کی آیات ایک عورت کے بلند رتبے کے ساتھ ساتھ ایک سبق بھی دیتی ہیں کہ اللہ بے شک فریادوں کو سننے والا اور دعاؤں کو پورا کرنے والا ہے، اور کیا ہی اچھا ہے وہ جاننے والا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے جن کی دعائیں اور پکاریں عرش پر سنی جاتی ہیں۔ اچھا جی، ہم پھر ایک اچھے سے واقعے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔